السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسپیکٹڈ اسپرینٹس، آج ہم چیپٹر 3 پڑھیں گے اور آئی تھنک اس کا ایک ہی سیکشن ہے، سیکشن 20. بہت امپورٹنٹ ہے، آج ہم اس کو دیکھیں گے. اس کا ٹائٹل ہے آربیٹریشن ود انٹرونشن آف اے کورٹ ویئر دیر از نو سوٹ پینڈنگ. ویئر از نو سوٹ پینڈنگ. اچھا، میں آپ سے نا تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کروں گا. یہ دیکھیں، چیپٹر 3 آج پڑھنا ہے نا. کیا ہے؟ آربیٹریشن ود انٹرونشن آف اے کورٹ ویئر دیر از نو سوٹ پینڈنگ. ذرا جو ہم نے چیپٹر 2 پڑھا تھا اس کی ہیڈنگ پہ جائیے گا. ذرا جو ہم نے چیپٹر 2 پڑھا تھا اس کی ہیڈنگ پہ جائیے گا ذرا. وہ ہے آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ. چیپٹر 2 کیا ہے؟ آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ. اور چیپٹر 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آربیٹریشن ود انٹرونشن آف اے کورٹ. ٹھیک ہے، ود آؤٹ انٹرونشن چیپٹر 2 اور ود انٹرونشن آف اے کورٹ ویئر دیر از نو سوٹ پینڈنگ. اور ایک چیپٹر 4 ہے جو اگلا پڑھنا، وہ پڑھیں. وہ ہے آربیٹریشن ان سوٹس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں پیپر میں نا، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر بیسیکلی 2 ٹائپس آف آربیٹریشن. دا فرسٹ ون از آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرونشن آف دا کورٹ انڈر چیپٹر 2. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈ از دی آربیٹریشن ود انٹرونشن آف دی کورٹ. ہاؤور جو ود انٹرونشن آف دی کورٹ ہے اس کی پھر 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے ویئر نو سوٹ لائز اور وہ ہے چیپٹر 3، اور ایک ہے ود دی انٹرونشن آف دا کورٹ ویئر سوٹ لائز، وہ ہے چیپٹر 4. تو اب اس کو آپ کے ذہن میں ہو جانا چاہیے. چیپٹر 2 3 4. چیپٹر 2 کیا ہے، چیپٹر 3 کیا ہے، چیپٹر 4 کیا ہے، چیپٹر 2 کہاں سے شروع ہوتا ہے، کن سیکشن پہ اینڈ ہوتا ہے، چیپٹر 3 کون سے سیکشن سے ہوتا ہے، کون سے ختم ہوتا ہے، چیپٹر 4 کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیپر میں اگر وہ کوئی سیکشن پوچھ لیتا ہے آپ سے، تو اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی یہ تو آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ چیپٹر 2 میں سے پوچھا گیا ہے، لہٰذا باقی سیکشن آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے. تو اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اگر آپ ایک اسکیم کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نا آج کچھ رول ہم چینج کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ اب نا آپ لوگ مجھے اپنی ایک اسائنمنٹ سبمٹ کریں گے PDF میں. ٹھیک ہے. تو جو میں پڑھاؤں گا، جو آپ خود ریسرچ کرو گے، جو آپ خود پڑھو گے، اور اس کی بنیاد پہ پھر جو مجھے دی بیسٹ لگے گی اسائنمنٹ، وہ یہاں پہ میں اپنی اسائنمنٹ بھی اور جو آپ کی اسائنمنٹ ہوگی وہ اس YouTube کی ڈسکرپشن میں جو ہے میں وہ اپلوڈ کروں گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. اور وہاں پہ آپ اپنا نام بھی مینشن کریں گے، میرا نام بھی مینشن کریں گے، تاکہ پتہ ہو کہ یہ کس نے جو ہے وہ شیئر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم شروع کرتے ہیں سیکشن 20 کو. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہیں پہ ایکسپلین کر دوں. ویئر نو سوٹ پینڈنگ یعنی اگر سوٹ پینڈنگ ہے تو پھر چیپٹر 3 اپلائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ، اس کا مطلب ہے کہ اگر پارٹیز نے چیپٹر 2 کے تحت آربیٹریشن ود آؤٹ انٹرونشن آف دی کورٹ شروع کر دی ہے تو بھی چیپٹر 3 اپلائی نہیں کرے گا. یعنی اگر ایک پارٹی چیپٹر 2 میں چلی گئی ہے یا چیپٹر 4 میں فال کر رہی ہے تو وہ چیپٹر 3 میں فال نہیں کرے گی. کامن سینس ہے. ٹھیک ہے. لے جی، اب اس کا پروسیجر کیا ہے. Application to file in court arbitration agreement where any person have entered into an arbitration agreement before the institution of any suit with respect to the subject matter of the agreement and any part of it, and where a difference has arisen to which the agreement applies, they or any of them instead of proceeding under chapter 2 may apply to the court having jurisdiction in the matter to which the agreement relates, that the agreement be filed in the court. ٹھیک ہے. اچھا جی، کہہ رہا ہے جہاں پہ ان کے درمیان، لو جی، سب سے پہلی جو پری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف آربیٹریشن ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اور بیفور دی انسٹیٹیوشن آف دی سوٹ، یعنی
چیپٹر 3 کے تحت وہ اسی صورت میں کورٹ میں آ سکتے ہیں اگر ان کے پاس ایک سوٹ کی بھی ریمیڈی اویلیبل ہو. ٹھیک ہے, یعنی اگر ان کا سوٹ نہیں مینٹینیبل تو پھر ان کی یہ اپلیکیشن بھی مینٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کا سوٹ, فرض کریں نا سوٹ فار پوزیشن ان کا مینٹینیبل ہے, تو اب اگر وہ سوٹ فائل کرنے سے پہلے آ جاتے ہیں تو بسم اللہ. لیکن اگر ان کا سول کوڈ میں ان کی کوئی ریمیڈی نہیں بنتی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ چیپٹر 3 کے تحت جو ہے وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, ویئر اینی پرسن ہیو انٹرڈ انٹو آربیٹریشن ایکشن بیفور دا انسٹیٹیوشن آف اینی سوٹ ود رسپیکٹ ٹو دی سبجیکٹ میٹر آف دا ایگریمنٹ, ٹھیک ہے, اور اینی پارٹ دیئر اینڈ ویئر, چاہے وہ پورے آربیٹریشن ایگریمنٹ کے حوالے سے وہ ڈسپیوٹیڈ ہو یا پارٹ آف دیئر آف ہو. ٹھیک ہے, اور ویئر آر ڈفرینسز ہیز ارائزن ٹو وچ دا ایگریمنٹ اپلائز. ہاں, صرف آربیٹریشن ایگریمنٹ کا ہونا کافی نہیں ہے, دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ بھی ہو, ان کے درمیان ایک ڈسپیوٹ بھی ہو. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے ایسے ہی کوئی پارٹی اٹھ کے آ جائے, تو اگر ان کے درمیان ڈسپیوٹ نہیں ہے تو وہ اپلیکیشن پھر مینٹینیبل نہیں ہے. اچھا, یہاں ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن کورٹ نے اس ڈسپیوٹ کو حل کرنا شروع نہیں کر دینا. وہ تو آربیٹریٹر کا کام ہوگا. کورٹ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے درمیان ڈسپیوٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, آگے تو وہ آربیٹریٹر نے کرنا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ کورٹ اب وہ ڈسپیوٹ کو حل کرنا شروع کر دے, پھر تو مقصد ہی ختم ہو گیا آربیٹریشن کا. اس حد تک کورٹ کا اسکوپ ہوگا کہ وہ سمری پروسیجر کے ذریعے جو اویلیبل ڈاکومنٹس ہیں اس کے ذریعے یہ دیکھے کہ کیا ان کا ڈسپیوٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتی. ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف پروسیڈنگ انڈر چیپٹر 2, یعنی اگر وہ چیپٹر 2 میں نہیں گئے تو چیپٹر 3 میں آ سکتے ہیں. may apply to the court having jurisdiction in the matter. اب دیکھیں کیا مطلب, وہی کورٹ جو کہ جوریڈکشن رکھے گی. کون سی کورٹ جوریڈکشن رکھے گی؟ اس سبجیکٹ میٹر جہاں پہ وہ سوٹ فائل ہو سکتا تھا. کہاں پہ وہ سوٹ فائل ہو سکتا تھا؟ اب یہ وہ سیکشن 15 سے لے کے سیکشن 20 تک سی پی سی کا جو ٹیریٹوریل جوریڈکشن سے بات کرتا ہے کہ کہاں پہ جا کے سوٹ فائل کرنا ہے, اور ساتھ میں سول کورٹ آرڈیننس جو بتاتا ہے کلاس 3 کے پاس 10 لاکھ تک, کلاس 2 کے پاس 50 لاکھ اور کلاس 1 کے ساتھ انلمیٹڈ. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اسی کورٹ کے پاس جانا ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک بندہ اٹھ کے تو وہ سیکشن 20 کی اپلیکیشن دینا چاہ رہا ہے, تو یہ بھی تو ڈٹرمن کرنا ہے نا کس کورٹ کے پاس جانا ہے. تو اس کا ڈٹرمن کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ اس کو سوٹ سمجھ لیں اس اپلیکیشن کو, اور اب دیکھیں سی پی سی کے تحت وہ ٹیریٹوریل اور پیکیونک جوریڈکشن کس کورٹ کی بنتی, وہاں جا کے وہ دائر ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا دا ایگریمنٹ, اچھا جی, may apply to the that the agreement be filed in court. کیا مطلب کہ کورٹ اس چیز کو مان لے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ان کے درمیان ایگزیکیوٹ ہوا ہے, اور کورٹ فائلنگ آف ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ اب کورٹ اس کے آگے پھر کیا کرے گی, وہی جو پروسیجر پہلے پڑھا ہے کہ کورٹ ان سے کہے گی ہاں بھی اللہ ہو اپنے آربیٹریٹر, اور پھر سالس کو کہے گی کہ اس کا فیصلہ کرو یہ وہ. اچھا, یہاں پہ اگر دوسری پارٹی یہ کہہ دے کہ جی میں تو اس آربیٹریشن ایگریمنٹ کو ہی نہیں مانتی, یہ تو فراڈ پہ مبنی ہے, یہ تو میں نے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا, میں نے سائن انگوٹھے نہیں کیے, تو پھر کورٹ کیا کرے گی؟ پھر کورٹ اس کے اوپر ایشو لگا سکتی ہے اور ایویڈنس لے سکتی ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ آربیٹریشن ایگریمنٹ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. لیکن اگر پارٹیز اس کو ڈینائی نہیں کر رہی یا وہ کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے تو اس کے بعد کورٹ کو ایشو فریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کورٹ سمیریلی یہ دیکھے گی آیا ڈسپیوٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہوگا تو اس کو آربیٹریٹر کو کیا کر دے گی؟ ریفر کر دے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسرا پیرا, دا ایپلیکیشن شیل بی ان رائٹنگ اینڈ شیل بی نمبرڈ اینڈ رجسٹرڈ ایز اے سوٹ بٹوین ون اور مور آف دا پارٹیز انٹرسٹیڈ, اور دا ایپلیکیشن شیل بی ان رائٹنگ. لو جی, یہ پہلا پری ریکوزٹ ہے کس کا؟ ایپلیکیشن کا ان رائٹنگ ہوگی, نمبرڈ ہوگی, اینڈ رجسٹرڈ ایز اے سوٹ, اور کورٹ اس کو ویسے ہی نمبر لگائے گا اور رجسٹرڈ کرے گا جیسے کہ ایک سوٹ کو کیا جاتا ہے. اچھا, بٹوین ون اور مور آف دا انٹرسٹیڈ آر کلیمنگ to be interested as plaintiff and the remainder as defendants if the application has been presented by all the parties, or if otherwise between the applicant as plaintiff and other parties as defendant. دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس کو میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آربیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر 10 پارٹیاں ہوں لیکن جو ڈسپیوٹ ہے وہ صرف 2 پارٹیز کا ہو, تو ایسے میں وہ 2 پارٹیز ہی کورٹ میں آئیں گی. اچھا, اور باقی پارٹیز جو ہوں گی جن کا ڈسپیوٹ نہیں ہے ان کو فریق بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ان کو فریق بنانا بھی ہے تو ان کو کیا بنانا ہے, پرفارما ڈیفینڈنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, ان کو پرفارما ڈیفینڈنٹ بنانا ہے. تو انٹرسٹڈ لوگوں کو صرف کیا کرنا ہے, فریق بنانا. اب میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں کہتا ہے the application shall be in writing, shall be numbered and registered so one or more interested are claiming to be interested between one or more interested are claiming to be interested are plaintiff and the remainder interested as plaintiff and the remainder as defendant are defendant. ٹھیک ہے, باقی سارے defendant بن جائیں گے if the application has been presented by all the parties or if otherwise between the applicant as plaintiff and other as defendants. وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے جو کورٹ سے ریلیف لینے آیا ہے وہ پلینٹیف بن جائے گا, جس کے خلاف لینے آیا ہے وہ ڈیفینڈنٹ بن جائے گا, اور جو نیوٹرل ہے اس کو بھی ڈیفینڈنٹ رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی رسپونڈنٹ بنا لینا ہے جس کا ڈسپیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد on such application being made the court shall direct notice thereof to be given to all parties to the agreement other than the applicant. ظاہر بات ہے applicant تو کورٹ میں حاضر ہے, requiring them to show cause within time specified notice why the agreement should not be filed. کورٹ ان کو نوٹس دے گی, ہاں بھائی آؤ بھائی کیوں نہ میں اس ایگریمنٹ کو ریکگنائز کر لوں, اس کو فائل کر لوں اور اس کے بعد پروسیڈنگ کو سٹارٹ کر دوں. اچھا جی, where no sufficient cause is shown the court shall order the agreement to be filed and shall make an order of reference to the arbitrator appointed by the parties whether in the agreement or otherwise, or where the parties cannot agree upon an arbitrator to an arbitrator appointed by the court. اب اگر دوسری پارٹی نے کوئی سفیشینٹ کاز نہیں دکھائی کہ بھائی وہ کیوں اس ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہی, تو کورٹ کیا کرے گی, کورٹ اس کو فائل کر لے گی ایگریمنٹ کو, اور اس کے بعد کیا کرے گی, میک این آرڈر فار ریفرنس ٹو دی آربیٹریٹر, اور ایک ریفرنس دے گی, کس کو بھیجے گی, آربیٹریٹر کو. ریفرنس کیا ہوتا ہے, وہ پوائنٹ آف ڈٹرمینیشن جو اس نے ڈٹرمن کرنا ہے. اچھا جی, اپوائنٹڈ بائی دا پارٹیز, اگر پارٹیز نے اپنے ایگریمنٹ میں ہی آربیٹریٹر اپوائنٹڈ کی ہیں تو انہی کو کہے گی کورٹ کہ یہ ریفرنس ہے, ویدر ان ایگریمنٹ اور ادروائز. کیا مطلب, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ریفرنس ایگریمنٹ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے اور ریفرنس بعد میں بھی آ سکتا ہے. ظاہری بات ہے اگر ڈسپیوٹ بعد میں ارائز ہوا ہے اور یہ پہلے طے پا گیا کہ ہم اپنا کوئی بھی ڈسپیوٹ جو ہے وہ آربیٹریشن کے تھرو کروائیں گے, تو شروع میں صرف آربیٹریشن ایگریمنٹ ہوگا, اس میں ریفرنس نہیں ہوگا. لیکن اگر ایگریمنٹ کے وقت ہی ڈسپیوٹ تھا تو پھر ریفرنس بھی ایگریمنٹ کے اندر ہی آ جائے گا. تو یہی بات وہ کہہ شیل میک این آرڈر ریفرنس ٹو اپوائنٹڈ ویدر ان دی ایگریمنٹ اور ادروائز. کیا مطلب, یعنی اگر تو ریفرنس ایگریمنٹ میں ہی ہے تو کورٹ اس کے مطابق آرڈر کر دے گی, اور اگر ایگریمنٹ میں نہیں ہے تو کورٹ خود سے ریفرنس بنا دے گی کہ یہ ان کا ڈسپیوٹ ہے, اس کا فیصلہ کر دو. اور ویئر دا پارٹیز کین ناٹ ایگری اپون این آربیٹریٹر ٹو این آربیٹریٹر اپوائنٹڈ, اور اگر پارٹیز ایگری نہیں کرتی کسی آربیٹریٹر کے اوپر تو کورٹ اپنا آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دے گا. دیر آفٹر دا آربیٹریشن شیل پروسیڈ ان اکارڈنس ود اینڈ شیل بی گورنڈ by other provision of the act so far as they can be made applicable. اور اس کے بعد وہی سلسلہ چلے گا جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آربیٹریٹر جو ہے وہ پارٹیوں کو طلب کرے گا, سنے گا, اپنا فیصلہ دے گا, ایوارڈ جاری کرے گا, پھر وہ ایوارڈ کورٹ میں آئے گا, کورٹ اس کو رول آف دی کورٹ بنائے گا. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ یہ تھا سیکشن 20. اچھا, اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, یہ دیکھیں, یہ میں نے جو ہے یہ آپ بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یہ کہتا ہے according to section 20 of arbitration act before person can make an application under the provision of prayer agreement to file in court following condition have to be satisfied. کون سی, there should be a pre-existing arbitration agreement between the parties. اگر ان کا arbitration agreement ہی نہیں ہے تو کوئی chapter 3 کے تحت نہیں آ سکتا.
that the party should not have taken any step under section 3 to 19 of the Arbitration Act prior to the institution of the, अगर पार्टी चैप्टर 2 के तहत आ चुकी हैं तो फिर भी चैप्टर 3 के तहत नहीं आ सकती. That differences or dispute have arisen between the party to which the Arbitration Act applies. कोर्ट को ये भी सेटिस्फाई करते हैं कि हमारा एक जेन्युइन डिस्प्यूट है, तभी कोर्ट उसको आगे करेगी ना. द सेक्शन 20 अप्लाइज इज नॉट बार्ड बाय दैट द सेक्शन 20 एप्लीकेशन इज नॉट बाय लिमिटेशन. अच्छा ये गलत है, इसकी लिमिटेशन है बच्चों. वो क्या लिमिटेशन है देखें, क्या था याद करें. लिमिटेशन एक्ट आपको पढ़ाया हुआ है. अच्छा मेरे ना लिमिटेशन एक्ट के ऊपर लेक्चर्स हैं फ्रेश, वो सारे आपने लेने हैं. लिमिटेशन एक्ट में से आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे. ठीक है, वो मेरा ख्याल है वो लेक्चर मैंने प्राइवेट किए हुए हैं, मैं उनको पब्लिक करूँगा. आपने वो सारे फ्रेश लेक्चर लेने हैं. ठीक है. अच्छा जी, that the court to which the section 20 applies has been made has. अच्छा जी, अच्छा अब ओमनीबस प्रोविजन क्या थी कि अगर सूट की कोई प्रोविजन नहीं दी तो सेक्शन आर्टिकल 120 के तहत 6 ईयर, और अगर एप्लीकेशन की तो 181 के तहत क्या है, कितने ईयर है, 3 ईयर. तो यहाँ पे बेसिकली इसकी लिमिटेशन कितनी होगी, 3 ईयर. और फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट अराइज, जब से उनका डिस्प्यूट अराइज हुआ है तब से. ये आगे केस लॉ भी आपसे एक शेयर हो जाएगा. आपने उसकी साइटेशन नहीं लिखनी, लेकिन पेपर में आप उसकी हेडिंग बना सकते हैं कि लिमिटेशन टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 दैट द कोर्ट टू विच द सेक्शन 20 अप्लाई हैज़ बीन मेड हैज जुरिडिक्शन इन द मैटर टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स. ठीक है. अच्छा जी, वो जुरिडिक्शन वाली बात आ गई. मैंने आपको बताया था ना कि उसी कोर्ट के पास जाना है जिसके पास एक दावे की सूरत में जुरिडिक्शन है. तो ये अब कंडीशंस हैं, इनको आप हेडिंग की सूरत में लिख सकते हैं. ये आप अपनी असाइनमेंट में भी ऊपर लिखेंगे उधर, प्री कंडीशंस टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20, और नीचे आप इनको इसी तरह पॉइंट्स की सूरत में या सब हेडिंग की सूरत में क्या करेंगे, आप इनको हाईलाइट कर देंगे. ठीक है. अच्छा ये एक और है जहाँ पे ये कंडीशंस दी हुई हैं. द प्री रिक्विजिट्स फॉर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 आर सबसिस्टिंग एंड वैलिड रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. उनके दरमियान दावा फाइल होने से पहले एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है. ठीक है. Suit should not have been filed with respect to the subject matter of the which is not forbidden by law or against the public policy. वही बात कि अभी दावा फाइल नहीं हुआ. अगर दावा फाइल हो गया है तो फिर आप चैप्टर 4 में जाएंगे. द डिफरेंस मस्ट हैव रीजन टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज. और वो जो उनके दरमियान डिस्प्यूट है वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है, यानी उसका स्कोप वो कवर कर रहा है कि इस किस्म का अगर डिस्प्यूट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला करवाएंगे. द आर्बिट्रेटर शुड नॉट हैव स्टार्टेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, यानी वो सेक्शन चैप्टर 2 के तहत वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए. द अवार्ड शुड नॉट हैव बीन मेड, पहले से ये अवार्ड नहीं अभी बना होना चाहिए. द सब्जेक्ट मैटर शुड बी एज इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ. हाँ जी, ऐसे भी तो हो सकता है ना. देखिए मैं अब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई किलिंग का, किसी को मर्डर करने का एग्रीमेंट कर ले, तो जब उस पर दावा नहीं फाइल हो सकता तो फिर उस पर आर्बिट्रेशन भी नहीं आ सकती. द कोर्ट टू विच एन एप्लीकेशन में है जुरिडिक्शन, की मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उस कोर्ट की जुरिडिक्शन. अच्छा जी, अब ये वो वाली बात आ गई जो आपसे की थी कि वही कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी जो कि अदरवाइज सूट की सूरत में सब्जेक्ट मैटर पे जुरिडिक्शन रखती है अंडर सेक्शन 15 to 20. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद हाँ, अब इसमें ये आपके जहन में कुछ क्वेश्चन अराइज होने चाहिए. वो क्या कि क्या इसमें स्टे की एप्लीकेशन आ सकती है. ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि यस, सेक्शन 20 के तहत जो है एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में क्या की जा सकती है, वो फाइल की जा सकती है. सेक्शन 34 जो है, मैं अगर 34 पे आपको जल्दी से ले जाऊँ, ये देखें, पावर टू स्टे लीगल प्रोसीडिंग वे देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. तो इसके ताबे एक मिसलिनियस एप्लीकेशन भी आ सकती है, और हम इसको फिर आगे जो है वो डिटेल में भी क्या करेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे. अच्छा, फिर कहता है वेयर द सेक्शन अप्लाई हैज़ बीन फाइल्ड इन द कोर्ट इज एम्पावर्ड बाय सेक्शन 41B ऑफ द टू मेक ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर सेट आउट इन शेड्यूल 2. अब आपके जहन में ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि अगर सेक्शन 20 के तहत एप्लीकेशन आ गई है तो कोर्ट उसमें कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी. तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको सेक्शन 41 के ऊपर लेके चलता हूँ. ठीक है,
کہتا ہے پروسیجر اینڈ پاور آف دا کوڈ. ٹھیک ہے, دا پروویژن آف سی پی سی شیل اپلائی ٹو دا اینڈ اپلائی ان دس ایکٹ, یعنی کوڈ نے سی پی سی والا پروسیجر اس میں کیا کر لینا ہے, اڈاپٹ کر لینا ہے اس ایپلیکیشن میں. اچھا, اب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کہتا ہے دا کوڈ شیل ہیو فار دا پرپز آف این ریلیشن آربیٹریشن پرزینٹ دا سیم پاور آف میکنگ آرڈر ان ریسپیکٹ آف اینی آف دا میٹر سیٹ آؤٹ ان شیڈول 2 ایز اٹ ہیز فار دا پرپز اینڈ ان ریلیشن ٹو اینی پروسیڈنگ بفور دی کوڈ. تو کوڈ کیا شیڈول 2 میں جو میٹر دیے گئے ہیں اس کے لیے کوڈ کیا کر سکتی ہے, کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب ہم شیڈول 2 کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, وہ کیا ہے شیڈول 2. شیڈول 2 پاور آف دی کوڈ سیکشن 41 کے تحت پریزرو کرنے کے لیے, انٹرم کسٹڈی کے لیے, سیل آف گڈس کے لیے کیا کر سکتی ہے کوڈ. ٹھیک ہے, وہ آرڈر کر سکتی ہے. سیکیورنگ اماؤنٹ آف ڈفرینس کے لیے کوئی آرڈر کر سکتی ہے. ڈیٹینشن, پریزرویشن, انسپیکشن آف دا پراپرٹی وچ سبجیکٹ می ارائز دیر ان آتھورائزنگ اینی آف دا پرپز, یہ ساری اس کی پاور ہیں. انٹرم انجنکشن اور اپوائنٹ دا ریسیور, یعنی انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے. یہ کیا کوڈ انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں یس ریڈ وتھ سیکشن 41 اور اس کا جو آئٹم نمبر 4 ہے. دا اپوائنٹمنٹ آف گارڈین, پاور پرسن اور کوڈ گارڈین اپوائنٹ کر سکتی ہے آئٹم نمبر 5 کے تحت. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہم کہہ رہا تھا, دا ٹائم ود ان وچ این ایپلیکیشن ایٹ سیکشن 12 مسٹ بی فائلڈ ان آرٹیکل 1 which provide that such an application should be filed within 3 years from the date which the right to apply accrue, یعنی from where the dispute arise. Nature of the proceeding is number registered, وہ سوٹ کی صورت میں ہوگی. ٹھیک ہے, اور پھر آگے اس کے آگے پروسیڈنگ چلے گی, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا, اب وہ سفیشینٹ کاز کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کورٹ کیا کرے گی, ہم نے پڑھا نا ادھر سب سیکشن 4 میں, کدھر گیا, سوری, ہاں ادھر ہی تھا. یہ where no sufficient cause ensure the court shall order the agreement to be filed. اب وہ sufficient cause کیا ہے کہ دوسری پارٹی کورٹ کو کنونس کرے کہ جی یہ آربیٹریشن ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں, یا یہ وہ ڈسپیوٹ ہی نہیں بنتا جو ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہے, یہ اس کے اسکوپ میں ہی فعال نہیں کرتا, تو یہ سفیشینٹ کاز ہے. اب اس کے بارے میں وہ کہتا ہے دا ایکسپریشن سفیشینٹ کاز یوز ان سب سیکشن 4 آف سیکشن 20 آف دا آربیٹریشن ایکٹ از آف گریٹ امپورٹنٹ, ریکوائر ڈیٹرمینیشن آف دا کورٹ ایز ٹو ویدر دا ایگریمنٹ شوڈ اور شوڈ ناٹ بی فائلڈ ان دی کورٹ فار میکنگ اے ریفرنس ٹو دی آربیٹریشن. ان دس کنٹیکسٹ دا اکارڈنگ ود سیکشن 20 دا پارٹی میکنگ the application is entitled to seek filing in the court unless there is sufficient cause shown by the opposite party in not doing so. The word sufficient cause mentioned in section 20 are not restricted to the grounds such as mentioned in section 30 or the ground of fraud, undue influence, or they cover all the grounds of justice, equity, good conscience. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو sufficient cause ہے اس کا scope جو ہے وہ section 30 کی نسبت کیا ہوگا, وہ وائڈر ہوگا, وہ وائڈر ہوگا. ٹھیک ہے, تو بچوں ہوگا آپ کو سمجھ آ گئی. کمنٹ کیجئے گا, اپنے اسائنمنٹ بھی شیئر کیجئے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.